السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 369، بہت دھیان سے سنیے۔ یہ بھی سونے کی دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ دعائیں پڑھتے تھے۔ ساری دعائیں اگر ہم پڑھ لیں تو بہت زہر قسمت، بہت اچھی بات ہے، لیکن ساری دعائیں نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم ایک ایک دن ایک ایک دعائیں تو پڑھ لیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہماری زبانوں پر آ جائیں۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے، درود شریف پڑھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دہنا ہاتھ، رائٹ ہینڈ، اپنا دہنا ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے۔ پڑھیے میرے ساتھ۔ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے۔ یہ دعا پڑھ لیجئے میرے ساتھ، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہماری زبانوں پر آ جائیں، اور یاد بھی کر لیجئے۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے اپنے عذاب سے اس دن بچائیے جس دن آپ اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھائیں گے۔ 3 مرتبہ اردو میں پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ عربی میں پڑھ لیجئے۔ عربی میں پڑھ لیا 3 مرتبہ تو بھی کافی ہے۔ ترجمہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ ذرا ترجمے سے استحضار ہوتا ہے، رٹا ہے نا، آدمی کو استحضار ہوتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، اس لیے یہ دعائیں خود بھی یاد کریے اور اپنے بچے بچیوں کو بھی یاد کروائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ میں ایک بات میں کہتا ہوں کہ یہ توفیق جب اللہ کی طرف سے ملے گی تو ہی ملے گی۔ اللہ سے توفیق بھی مانگیے کہ اللہ، سبق تو آ گیا، سبق تو سن لیا، لیکن ہمارے سبق معلومات بڑھانے کے لیے نہیں ہے، اپنی زندگی میں لانے کے لیے۔ اس لیے اپنے عیبوں کو بھی دیکھتے رہیے۔ علماء نے لکھا ہے آدمی کے اندر جب گناہ ہوتے ہیں، اسے اپنے گناہ دکھائی نہیں دیتے تو اللہ اسے عمل کرنے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ ایک نصیحت سن لیجئے، جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اس لیے اپنے عیبوں پر بھی نگاہ ڈالیے، تو عیبوں پر نگاہ پڑے گی، استغفار ہوگا، عمل کی توفیق ہوگی۔ عیبوں پر نگاہ نہ پڑی اور استغفار نہیں ہوگا تو عمل کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے چپکے اللہ سے عمل کی توفیق بھی مانگیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے جنت کے اندر درخت لگا لیجئے، پڑھ لیجئے۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ دیکھو 3 مرتبہ میں نے پڑھا، 3 مرتبہ میرے لیے جنت میں درخت لگ گئے کھجور کے۔ آپ جتنے درخت لگانے ہو لگا لیجئے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔